اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اگر تم قرآن سے محبت کرتے ہو، رسول اللہ سے محبت کرتے ہو، جتنے بھی شاعر ہیں ان سے محبت بھی نہ ہو، نفرت بھی نہ ہو، توجہ بھی نہ ہو، تم نے کیا لینا؟ وہ جانے، ان کی نیت جانے، کیونکہ قرآن نے تم کو رغبت نہیں دلائی ہے، تو تم کیوں رغبت کرتے ہو؟ شاعروں کی باتیں لاتے ہو اخباروں میں، ادھر ان کو اجاگر کرتے ہو، فلاں شاعر ایسا تھا، یہ لکھا وہ لکھا، شاعری میں جواب دینا اور شاعری میں آپس میں ایک دوسرے کو باتیں کرنا، یہ رغبت کی دلچسپی کی بات ہے نا۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کے پیچھے سرکش لوگ چلتے ہیں۔ تو یہ رغبت دلائی ہے یا ان سے دور ہونے کی رغبت دلائی ہے کہ ان سے دور رہو، قریب نہ رہو شاعروں کے، نقصان ہوگا۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا، ہر جگہ گھستے ہیں، بولتے ہیں، لیکن جو کہتے ہیں کر نہیں سکتے، یہ کہتے ہی رہتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ تم میں سے کوئی شعر کہے اس سے بہتر ہم یمتلی قیحن، اس کے پیٹ میں پیپ بھر جائے، شاعری نہ کرے۔ اور بھی ایسی حدیثیں ہیں۔ تو اس میں رغبت دلانی چاہیے، لوگوں کو اس میں لگانا چاہیے، ہٹانا چاہیے، نقصان ہوگا اس سے۔ تم نہ ان سے محبت کرو، نہ نفرت کرو، نہ توجہ دو ان کو۔ جب خدا نے منع کیا، اس چیز کو اچھا نہ سمجھا، نبی نے اچھا نہ سمجھا، تو اس میں رغبت اور محبت اور ذوق اور دلچسپی ہونی چاہیے۔ جو اللہ رسول سے محبت رکھے، نقصان ہوتا ہے اس سے۔ شاعروں کی باتیں کرنی، شاعروں کا لکھنا، شاعروں کا تعریف کرنی، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس چیز کو خدا پسند نہ کرے، نبی پسند نہ کریں، اس چیز سے موافقت کریں۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو توفیق دے، ہم نبی کریم کے ہر معاملے میں دلی موافقت کریں انشاءاللہ۔